जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई के अंदर कि हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, सैयदना हुसैन के जो बड़े भाई थे, वो कहते हैं कि मुझे नबी इस्लाम ने नमाज वित्र में पढ़ने के लिए कुनूत तालीम की और मैं वही कुनूत पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आप आमीन कहते जाए, वाफिनी फी मन आफैत, व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, व बारिक ली फी मा आतैत, वक़िनी शर्र मा क़दैत, फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मैंने इसके तहत बात की थी। ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती हैं, बल्कि मेरे और आपके सरदार भी हैं जन्नती नौजवानों के, ठीक है ना जी। जिनके यजीद सरदार हैं उनको यजीद मुबारक हो, वो यजीद के साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जामिया तिरमिज़ी 256 नंबर की हदीस से रुजू कर लिया था, कोई रुजू नहीं किया, बिल्कुल झूठ है। अब्दुल्ला बिन मुबारक की जामिया तिरमिज़ी में 256 नंबर हदीस के नीचे कमेंट्स इमाम तिरमिज़ी लेके आए हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक अल मुतवफ़ा 181 हिजरी, जो इमाम हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी के शागिर्द हैं, लेकिन बाद में इमाम हनीफा से वो नाला हो गए थे, उनसे इख्तिलाफ राय की वजह से। पहले शागिर्द तो हैं, जिस तरह मैं भी इलियास कादरी साहब का शागिर्द तो हूँ, मैं वो उस्ताद होने से तो उनको इनकार नहीं कर सकता, बाद में मेरा इख्तिलाफ उनसे अपनी जगह, या डॉक्टर तैयब कादरी साहब। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक बाद में छोड़ गए थे इमाम हनीफा रहमहुल्लाह को, उनसे सख्त इख्तिलाफ रखते थे, मरते दम तक इख्तिलाफ पे कायम रहे हैं वो, और चंद बोल्ड लोगों में से थे जो उनसे इख्तिलाफ रखते थे। तो जामिया तिरमिज़ी में 256 नंबर हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर वाली जो है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी ने डिटेल कमेंट्स किए हैं, वो वर्ड बाय वर्ड मैंने मसला नंबर 70B रफ़ुल यदैन में पढ़ के सुनाए हैं। उसके एंड पे आता है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि जो शख्स रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ता है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, उसकी हदीस साबित है। जो अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जो अब्दुल्ला इब्न उमर से उनके बेटे ने और फिर उनसे इमाम ज़ोहरी ने बयान की, और जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी हदीस जो अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरफ मंसूब है वो साबित ही नहीं है। ये कैटेगोरिकल डिनाई अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली रवायत का किया है। इसके अलावा कम से कम 24 मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर जरा की है, ये रवायत बहुत कमजोर है। सुफियान सौरी मुदल्लिस से आन से रवायत कर रहे हैं और भी सुकम इसमें पाए जाते हैं, लिहाजा ये बिल्कुल झूठा दावा है अब्दुल्ला इब्न मुबारक का। इसके उलट बात बिल्कुल मौजूद है सुननुल कुबरा अल बैहकी के अंदर, इमाम बैहकी लेके आए हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम अबू हनीफा का मुनाजरा। लोगों को मुनाजरे का बड़ा शौक है ना, ए मुनाजरा भी कदे बयान करना। और ये मुनाजरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जुज रफ़ुल यदैन में भी लिखा है, बकायदा आप उसके इंडेक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जुज रफ़ुल यदैन रखी हुई है, उसका 70 नंबर पेज है, PDF डाउनलोड करें। इमाम बुखारी ने रफ़ुल यदैन के हक में पूरी किताब लिखी है, और उस किताब का तारुफ मैंने मसला 70B में करा के वर्ड बाय वर्ड इमाम बुखारी के कमेंट्स भी पढ़ के सुनाए थे। उसमें 70 नंबर पेज के ऊपर ये पूरे मुनाजरे की दास्तान है जो हदीस की किताबों में है। इनकी तो बातें निकलती हैं, अजीबो गरीब किताबों के नाम होते हैं, ये हदीस की किताब में मुनाजरा है, सुननुल कुबरा अल बैहकी में, और जुज़ रफ़ुल यदैन भी हदीस की किताब है, इमाम बुखारी की लिखी हुई, वो इमाम बैहकी की। इन दोनों किताबों में मौजूद है कि एक दफा अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम हनीफा रहमहुल्लाह दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन किया और इमाम हनीफा नहीं किया। सलाम फेरने के बाद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से तंजिया एक बात की जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत झलकती थी। वो इतनी सख्त बात थी कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फिर उसी किस्म का जवाब भी दिया फिर इमाम हनीफा को। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा कि ए अब्दुल्ला, जब तुम नमाज पढ़ रहे थे ना तो मुझे लगा कि तुम उड़ने लगे हो नमाज में, बार बार जो अपने हाथ ऐसे उठा रहे हो पंखों की तरह। नाऊदु बिल्लाहि मिन ज़ालिक व लिआऊदु बिल्लाहि तआला। हम अल्लाह की पनाह में आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। जिसने किए वो जाने और उस बार से इसे तौहीन समझते हैं।
تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی والا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا. یعنی پہلا تو تسی بھی کر دیو نا، تو تسی اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تے کس طرح اڑ جانا سی. اچھا، یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا قول. امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا، میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے، اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو، کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے قول لاتے ہو. یہ جامع ترمذی سے میں نے بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر رحمہم اللہ، دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا اور امام ابو حنیفہ نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی. وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں، بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک ولیعوذ باللہ تعالی. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں. جس نے کیے ہیں بار سے اسے توہین سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی والا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا. یعنی پہلا تو تسی بھی کر دیو نا، تو تسی اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تے کس طرح اڑ جانا سی. اچھا، یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا قول. امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا، میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے، اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو، کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے قول لاتے ہو. یہ جامع ترمذی سے میں نے بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر رحمہ اللہ تعالی علی ابن المبارک. امام بخاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وکی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے. پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے. امام وکی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا. واقعی یہ بہت حاضر جواب ہے. انجینئر صاحب والا جواب ہے جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کیوں کہتے ہو، وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو. تو امام وکی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے. پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا. اس کے بعد بڑے سخت کومنٹس ہیں. یہ میرے نہیں ہیں، یہ اماموں کے. ہم تو بزرگوں سے پوچھ کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں، یہ بزرگوں کے کومنٹس ہیں. امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں، یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین کے دشمن ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی. یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے، انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفع الیدین نہیں اٹھے تو میں دوسرے تیسرے بھی نہیں اٹھاں گا. یہ امام وکی کے کومنٹس ہیں اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے. تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے. لو جی، یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ جی السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، امام بن حنبل کے بیٹے کی، اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے. تاریخ بغداد ابن جوزی کی، اس میں بھی موجود ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 82 اس میں بھی موجود ہے. اور پھر کہتے ہیں نیز بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے. فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں، وہ کہتا ہے فرشتوں 1 منٹ مجھے نماز پڑھ لینے دو.
یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے. یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی عموماً کہ وہ سورج غروب، اور یہ روایت صحیح، جنیاں گلاں سنیاں نے ساری غلط نہیں نے، کچھ صحیح بھی ہے جی. تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو. باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب معراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، دنیاوی زندگی سے نہیں، آخرت کی زندگی سے. اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاء، بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے. فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں، وہ کہتا ہے فرشتوں 1 منٹ مجھے نماز پڑھ لینے دو. یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے. یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی عموماً کہ وہ سورج غروب، اور یہ روایت صحیح، جنیاں گلاں سنیاں نے ساری غلط نہیں نے، کچھ صحیح بھی ہے جی. تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو. باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب معراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، دنیاوی زندگی سے نہیں، آخرت کی زندگی سے. اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاء. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ میرے بھائی یہ کریں کہ آپ وہاں پہ جتنی پبلک ہے ان کو بتائیں کہ یہ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری مدد کریں، کیونکہ مسجد تو اللہ کی ہے. وہ جیسا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پڑوسی تنگ کرے نا تو اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دے، جو بھی جلتا ہوا پوچھے اس کو کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پھر عوام خود ٹھیک کر لے گی. تو یہاں بھی ہوا، ہمارے وہ بھائی ہیں ان کو ایک عالم دین، حنفی عالم دین، حنفی دیوبندی تھے، ان کا یار تسی ساڈی مسیتی کیوں نہیں چھڑ دیندے یار، تسی ساڈے پیچھے کیوں نماز پڑھ دیو، جاؤ فلانی مسجد جاؤ. تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند ہے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز آئے گی اور ہمیں یہ سلام کریں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر خوارج کے ساتھ یہ اس نے سلوک ہو سکتا ہے تو ہم تو آپ کو خارجی بھی نہیں سمجھتے، اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ سمجھتے ہیں. تو جب تک آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنی مسجدوں سے کہتے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں یار تو رکے نہیں کہاں سمجھائیے. تو ہم ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے کہ جو آپ کو کہتا ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کو کوئی بھی عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے پیچھے بھی پڑھنی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی مسجد سے اذان دینی چھوڑ دیں. جب آپ اذان دے کے مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، یا تو آپ اس اذان میں ایڈ کریں کہ فلانا انجینئر صاحب دے لیکچر سننے والے مسجد نہ ادر دین آ سکتے ہیں حی علی الفلاح. بخاری میں ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا ہوا، بارش شروع ہو گئی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ ایڈ کروایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد ایڈ کروایا صلو فی الرحال، اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ دو. حالانکہ جمعے کی نماز تھی، کتنی تاکیدی نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کی وجہ سے اتنا ریگارڈ کیا، اتنا لوگوں کو انٹرٹین کیا کہ کہا کہ جمعے کی نماز اب گھر ہی پڑھ لو، یعنی گھر زور کی نماز پڑھی جائے گی، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ ہو بارش کی وجہ سے. تو باقی نمازیں تو بہت چھوٹی ہیں. جمعہ تو مسلمانوں کی پبلک گیدرنگ ہے ہفتہ وار، مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے ایک جماعتی زندگی کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام نے اس میں بھی ایکسیپشن دے دی. تو یہ اتنی تو سنت ہے، آپ اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے نا قیاس کر لیں، چونکہ آپ میں قیاس بہت زیادہ ہے نا، کہ آپ اپنی اذان میں ایڈ کر لیں کہ جی جو نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں میرے بھائی، درود ایک ہی ہے، درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود آپ نے
कुनूत वितर में भी पढ़ना है दुआए कुनूत के बाद, नमाज जनाजा की भी दूसरी तकबीर के बाद पढ़ना है। और इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के बारे में आता है मुस्नद इमाम अहमद में, मौला अली के बारे में, कि जब भी वो तकरीर शुरू करते थे तो हम्दो सलाह के बाद शुरू करते थे। दुरूशी पे मेरा मसला नंबर 56 देख लें, मैंने 8 मौके बताए हैं जिन मौके पे सुन्नत है दुरूशी पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी दुरूशी पढ़ना सुन्नत है। तो ये अलग अलग कोई नहीं है, इन्होंने अलग अलग बना दिए। मैं बांग्लादेश इंडिया में सबसे ज्यादा इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिदीन हैं, जो ना रफ़ा करते हैं ना इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं। इनकी नमाजें कैसी हैं? इनकी नमाजों की आप टेंशन ना करें, आप ये फायदा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको बनने से पहले ये बात पता चल गई है कि ये बात सही है। इनका मामला आप अल्लाह पे छोड़े। आप तो हमसे यजीद के बारे में भी पूछेंगे ना कि उसके साथ आखिरत में क्या होगा, हम उससे सख्त नफरत रखते हैं, उसके खिलाफ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर भी आखिरत का फैसला हम उसकी नहीं करते। तो चे इन लोगों की आप बात करें, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। आप बस